ویلکم بیک۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ حیدرآباد شہر کے علاقے حیات نگر میں واقع SBI بینک میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ AC شارٹ سرکٹ سے ہونے والے اچانک شعلے نے لپیٹ میں لے لیا۔ سیکیورٹی عملے نے اس بات کو محسوس کیا اور فوری طور پر فائر بریگیڈ کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ تیزی سے مقام واقعہ پر پہنچا اور آگ پر قابو پا لیا۔ تاہم اس حادثے سے متعلق مکمل تفصیلات ابھی تک معلوم ہونا باقی ہے۔ راجندر سلسلہ ضلع میں ایک نوجوان کسان نے قرض کے بوجھ سے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق سلسلہ میونسپلٹی حدود واقع رگوڈو کا رہائشی 38 سالہ بی پربھاکر یادو نامی کسان اپنے پاس موجود 2 ایکڑ زمین کے علاوہ مزید 10 ایکڑ زمین کو قول پر لے کر کاشتکاری کر رہا تھا۔ پچھلی بارشوں کے موسم میں اس نے چاول کی کاشت کی تھی۔ زیادہ بارشوں کی وجہ سے کٹائی کے وقت فصل پانی میں ڈوب گئی اور اسے شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ اس سے پہلے ہی وہ کاشتکاری کے لیے 15 لاکھ روپے کا قرض لے چکا تھا۔ فصل تباہ ہونے کی وجہ سے لیے گئے قرض کی ادائیگی سے متعلق کچھ دنوں سے پریشان رہا اور اسی دوران اس ماہ کی 16 تاریخ کو دوپہر اس نے گھر والوں سے کہا کہ میں کھیت جا رہا ہوں اور باہر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے کیڑے مار دوا پی لی۔ پربھاکر نے اپنے بھائی کو فون کر کے کہا کہ اس نے کیڑے مار دوائی پی اور خودکشی کر رہا ہے۔ یہ سن کر وینکٹیش گھبرا گیا اور تیزی سے اس کے پاس پہنچا۔ اس وقت تک پربھاکر بے ہوشی کی حالت میں تھا، جس پر فوری طور پر پربھاکر کو ایریا اسپتال منتقل کیا گیا۔ حالت سنگین ہونے کی وجہ سے اسے ایلاریڈی پیٹ کے ایک پرائیویٹ اسپتال منتقل کر کے علاج فراہم کیا گیا۔ علاج کے دوران ہی ہفتے کے روز اس کی موت ہو گئی۔ پولیس نے سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ شہر حیدرآباد کے فلم نگر مین روڈ پر ایک تیز رفتار کار الٹنے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ہوٹل میں موجود افراد اور راہگیروں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ واقعہ فلم نگر پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آیا، جہاں اچانک پیش آئے حادثے کو عینی شاہدین نے فلمی اسٹنٹ جیسا منظر قرار دیا اور عینی اطلاعات کے مطابق کار انتہائی تیز رفتاری سے آ رہی تھی کہ ایک ہوٹل کے قریب الٹ گئی۔ حادثہ اتنا اچانک تھا کہ ہوٹل کے اندر موجود افراد اور سڑک پر چلنے والے لوگ جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ زوردار آواز کے باعث کچھ دیر کے علاقے میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حادثے کے فوراً بعد 2 افراد الٹی ہوئی کار سے باہر نکلے اور موقع سے فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتی ہی فلم نگر پولیس موقع پر پہنچی اور حالات کا جائزہ لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اتوار کو سنگنور ہگلی میں 830 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر مودی نے کہا کہ وہ گزشتہ روز مالدہ میں تھے اور اب ہگلی آئے ہیں۔ انہوں نے 2 روزہ پروگرام کو مشرقی ہندوستان میں ترقی کی تیز رفتار کرنے کی سمت میں ایک ٹھوس قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ مشرقی ہندوستان کی ترقی حکومت کے وکست بھارت کے ویژن کا مرکزی نقطہ ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ آج مغربی بنگال کو گزشتہ 24 گھنٹے میں تقریباً نصف درجن امرت بھارت ایکسپریس ٹرینیں ملی ہیں۔ شاید 100 سال میں ریاست کو صرف 24 گھنٹے کے اندر اتنی ٹرینیں نہیں ملی ہوں گی۔ انہوں نے بنیادی ڈھانچے پر مبنی ترقی کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ بنیاد ہیں جن پر مغربی بنگال مینوفیکچرنگ اور لاجسٹک مرکز کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ نے اتوار کے روز بلاری فائرنگ کیس مرکزی تفتیشی بیورو نے CBI کے حوالے کرنے BJP کے مطالبے کی نکتہ چینی کی۔ انہوں نے BJP پر جمہوری اصولوں کا کمزور کرنے کا الزام لگایا۔ یہاں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے سدھارمیہ نے کہا کہ BJP کا CBI تحقیقات کا مطالبہ تشویشناک ہے۔ انہوں نے BJP سے کہا کہ وہ پہلے اپنا ریکارڈ بتائے جب وہ اقتدار میں تھی۔ وزیر اعلیٰ نے سوال کیا کہ BJP ہمیں بتایا کہ اس نے پہلے کون سے کیسز CBI کو دیے جب وہ حکومت میں تھے، اس نے کون سے کیسز دیے تھے، اس طرح کے مطالبات کرنے کا کیا اخلاقی حق حاصل ہے۔ سدھارمیہ نے کہا کہ ان کی حکومت نے ماضی میں کئی حساس کیسز CBI کو سونپے ہیں جو شفافیت اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے تئیں ان کے عزم کا ثبوت ہے۔ اور دہلی سے باگڈوگرا جانے والی انڈیگو فلائٹ میں اتوار کے روز بم کی دھمکی ملنے کے بعد اسے لکھنؤ کے چودھری چرن سنگھ بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔
हवाई अड्डे के ज़राए के मुताबिक ATC को इतवार की सुबह 8:46 पर इंडिगो की फ़्लाइट नंबर 6E6650 पर बम की धमकी मौसूल हुई, जिसके बाद तैयारा सुबह 9:17 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा। मुसाफिरों को बहिफाजत नीचे उतारने के बाद तैयारे को आइसोलेशन में खड़ा कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक तैयारे के बाथरूम के अंदर एक रुमाल पर बम की धमकी का पैगाम मिला। उसमें लिखा था कि हवाई जहाज में एक बम है। एक मुसाफिर ने रुमाल को देखकर अमले को इत्तला दी। उसके बाद तैयारे को फौरी तौर पर लखनऊ की तरफ मोड़ दिया गया। हवाई अड्डे पर लैंडिंग के बाद बम स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, तिब्बी अमला और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने तैयारे को हिसारे में ले लिया। इंडिगो ने एक बयान में कहा कि 18 जनवरी 2026 को दिल्ली से बागडोगरा जाने वाली इंडिगो की परवाज 6E6650 पर सिक्योरिटी खतरा महसूस हुआ, जिसकी वजह से हवाई जहाज को लखनऊ की तरफ मोड़ दिया गया। मुकर्ररा प्रोटोकॉल के मुताबिक हमने फौरी तौर पर मुतालिका हुकाम को मुतला किया और ज़रूरी सिक्योरिटी चेक करने में उनके साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। इंडिगो के तर्जुमान ने मजीद कहा कि हम अपने सारिफीन को तकलीफ से बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। उन्हें रिफ्रेशमेंट की पेशकश और बाकायदा अपडेट फराहम किया जा रहा है। हमेशा की तरह हमारे सारिफीन, अमला, हवाई जहाज की सलामती और हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकार भी इस मामले की बारीकबीनी से तफ्तीश कर रहे हैं। जहाज में कुल 238 अफराद सवार थे, जिनमें 230 मुसाफिर, 8 बच्चों समेत अमले के 6 अरकान और 2 पायलट शामिल है। सबको बहिफाजत उतार लिया गया है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने हफ्ते को अमावस के मौके पर मुल्क भर के लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए तमाम हमवतनों की भलाई के लिए दुआ की। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए पैगाम में मोहतरमा वाड्रा ने कहा कि तपस्या, त्याग, मुराकबा और दान के लिए वक्फ अमावस्या के मुक़द्दस त्यौहार पर आप सभी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। नजात देने वाली माँ गंगा मुल्क के तमाम शहरियों को भलाई अता करे। माघ के हिंदू महीने के नए चांद के दिन मनाई जाने वाली अमावस्या खास तौर पर शिमाली हिंदुस्तान में खास मजहबी अहमियत रखती है। दिल्ली इतवार के रोज भी शदीद फिजाई आलूदगी की लपेट में रही। मरकजी आलूदगी कंट्रोल के मुताबिक सुबह 7 बजे शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 439 रिकॉर्ड किया गया, जो बदस्तूर शदीद जुमरे में आता है। सूरत हाल हफ्ते की रात ही बिगड़ चुकी थी, जब रात 10 बजे करीब AQI 432 दर्ज किया गया था, जो इतवार की सुबह मजीद खराब हो गया। कौमी दारुल हुकूमत के कई इलाकों में आलूदगी की सतह तशवीशनाक हद तक बुलंद रही। और कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में घने कोहरे के सबब एयर इंडिया और इंडिगो समेत एयरलाइंस ने मुसाफिरों के लिए मुमकिन परवाज़ों में ताख़ीर और रुकावटों के हवाले से सफरी मशवरे जारी किए हैं। पूरे शिमाली हिंदुस्तान में इतवार और पीर को धुंध बरकरार रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से मरीयत कम हो गई और सफ़र में खलल पड़ेगा। एयर इंडिया ने कहा कि पीर की सुबह दिल्ली समेत कई इलाकों में कम मरीयत की तवक्को है, जिसका उसके पूरे नेटवर्क में परवाज़ के निज़ामुल औक़ात पर असर पड़ सकता है। एयर इंडिया ने जोर देकर कहा कि उसने रुकावटों को कम करने के लिए फ़ाल इक़दामात किए हैं और मुसाफिरों को यकीन दिलाया कि ग्राउंड स्टाफ ताख़ीर, मोड़ या मनसूखी की सूरत में मदद फराहम करेगा। पटना से नई दिल्ली जा रही 12,309 तेजस राजधानी एक्सप्रेस में बम होने की इत्तला से हफ्ते की रात यहां अफरा तफरी मच गई। इत्तला मिलती ही ट्रेन को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय पर रोककर सिक्योरिटी एजेंसियों ने सख्त जांच मुहिम चलाई। किसी किस्म का धमाका खेज मवाद बरामद न होने के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया है। तेजस राजधानी एक्सप्रेस हफ्ते की रात तकरीबन 10:15 पर BDDU जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची थी। इसी दौरान रेलवे बोर्ड को इत्तला मिली कि ट्रेन में बम रखा गया है। अलर्ट मिलते ही GRP, RPF, जिला पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीम को मौके पर बुलाया गया। हिफाजती नुक्ते नज़र से ट्रेन को खाली कराकर उसके तमाम 16 कोचों की बारीकी से तलाशी ली गई। मुसाफिरों को प्लेटफॉर्म पर महफूज मकामात पर बैठाया गया। तकरीबन 3 घंटे तक जारी जांच मुहिम में किसी भी किस्म की मशकूक या धमाका खेज चीज़ नहीं मिली। जांच के दौरान एहतियात के तौर पर अप और डाउन लाइन की दीगर राजधानी और अहम ट्रेनों को भी तफ्तीश कराई गई। सब कुछ मामूल पर पाए जाने के बाद रेलवे इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों ने सुकून की सांस ली। देर रात तकरीबन 12 बजे तेजस राजधानी एक्सप्रेस को दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया।
PDP صدر محبوبہ مفتی نے معروف نغمہ نگار جاوید اختر کے اس بیان پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے جس میں انہوں نے AR رحمان کی جانب سے بالی ووڈ میں بڑھتی فرقوارانہ فضا سے متعلق تشویش کو کم اہمیت دی تھی۔ محبوبہ مفتی نے ایک سخت بیان میں کہا کہ جب جاوید اختر رحمان کے خدشات کو رد کرتے ہیں تو وہ ان جیتی جاگتی حقیقتوں کو نظر انداز کرتے ہیں جنہیں خود ان کی اہلیہ اور نامور اداکارہ شبانہ اعظمی بھی بیان کر چکی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ شبانہ اعظمی نے کھلے عام اس تلخ تجربے کا ذکر کیا تھا جب ممبئی جیسے عالمی شہر میں انہیں صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے گھر دینے سے انکار کیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آب و ہوا، انسانی حقوق اور صنفی مساوات کو فروغ دینے والی اقوام متحدہ کے 31 اداروں اور 35 غیر اقوام متحدہ کے اداروں سمیت 66 بین الاقوامی اداروں سے امریکی غیر وابستگی کا حکم دیا ہے۔ انتظامیہ ان تنظیموں کو امریکی مفادات کے برعکس گلوبلسٹ ایجنڈوں کی خدمت کے طور پر بیان کرتی ہے، تاہم اس فیصلے نے ہندوستان جیسے ممالک کے لیے اقوام متحدہ کی بحالی، اصلاح اور عالمی ادارے کی قیادت کرنے والے گلوبل ساؤتھ کو آگے بڑھانے کے لیے بہترین موقع فراہم کیا ہے۔ خبروں کا آخر میں ایک بار پھر سے نظر ڈالتے ہیں اہم سرخیاں پر۔ حکومت تعلیم اور صحت کے شعبوں کو زیادہ ترجیح دے رہی ہے۔ ہمارا مقصد غریب عوام کو معیاری تعلیم فراہم کرنا ہے۔ جاپان اور جرمنی جیسے ممالک میں انجینئرنگ کے مقابلے نرسنگ کے طلبہ کی مانگ سب سے زیادہ۔ ضلع کھمم میں مختلف ترقیاتی پروگراموں میں شرکت کے بعد وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب۔ سنگرینی کولریز کمپنی لمیٹڈ تلنگانہ کی عوام کی روح ہے۔ ٹینڈر سے متعلق لگائے گئے الزامات بے بنیاد۔ ٹینڈر کے قوانین بنانے میں وزراء کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ نائب وزیر اعلیٰ کا پریس کانفرنس سے خطاب۔ حیدرآباد میں واقع NTR گھاٹ پر NTR کی برسی تقاریب۔ چندر بابو نائیڈو سمیت کئی معروف شخصیات نے NTR کو پیش کیا خراج عقیدت۔ فری 5000 روپے گفٹ کے جھانسے میں نہ آئے ورنہ ہو سکتا ہے نقصان۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سٹی VC سجنار کا عوام کو چوکس رہنے کا مشورہ۔ تلنگانہ میں اگلے 2 دنوں میں کم سے کم درجہ حرارت معمول سے 2 سے 4 ڈگری سیلسیس کم رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے اپنی رپورٹ میں کیا انکشاف۔ وزیراعظم مودی نے سنگور میں 830 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا کیا افتتاح۔ کہا مشرقی ہندوستان کی ترقی حکومت کے وکست بھارت کے ویژن کا مرکزی نقطہ۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ نے بلاری کیس میں CBI جانچ کے BJP کے مطالبے پر اٹھایا سوال۔ BJP پر جمہوری اصولوں کو کمزور کرنے کا لگایا الزام۔ اور دہلی سے باگڈوگرا جانے والی فلائٹ میں بم کی دھمکی ملنے کے بعد لکھنؤ میں انڈیگو کے طیارے کی ہنگامی لینڈنگ۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب، شب بخیر۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ۔ سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے۔ یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ ان سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے
जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.